مختلف نظریات ہیں آپ پر. میں جس نظریے کی تائید کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ دلائل اسی پر ہیں کہ ابو بکر غار میں تھا, لیکن وہ غار میں ہونا وہ کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. دیکھیں غار کوئی بہت شریف جگہ نہیں ہے, غار معراج نہیں ہے, غار کوئی عرش نہیں ہے. غار سے تو افضل بیت اللہ الحرام ہے. غار سے افضل کہاں ہے؟ بیت اللہ الحرام ہے وہ بالاجماع. غار افضل, آپ مجھے بتائیں غار افضل ہے یا کعبہ شریف افضل ہے؟ کعبہ شریف افضل ہے, بالکل, اس میں تو شک ہی نہیں. شک ہی نہیں. غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ مسجد نبی. مسجد نبی. غار کو ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اس وقت, وہاں پہ چھپ گئے تھے, وہاں پہ پناہ لی تھی. اس کی شرافت ہے اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھے, لیکن وہ اسلام میں سب سے شریف جگہ نہیں ہے کہ سب سے مقدس جگہ وہی ہو, اور جو شخص وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اس کی کوئی خاص خاصیت ہے نہیں. غار کی کوئی خاصیت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احباب ذبح کار, یہ حسن اللہ یاری, اس کا کلپ آپ نے سماعت فرمایا. یہ ٹوٹل جتنے بھی رافضیاں سمیت اس کے یہ سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بغض میں اندھے ہو چکے ہیں, لیکن اس کے نمبر کچھ زیادہ ہی ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق, شیخین اور دیگر صحابہ اکرام کے بغض میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ ان کی ہر فضیلت جو قرآن سے ثابت ہے اس کا بھی انکار کرنے پہ تلا ہوا ہے, اور اس کا بھی انکار کرتا ہے, چاہے اس کے بدلے میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا بھی انکار کرنا پڑ جائے. یہ گریز نہیں کرتا, ان کی بھی فضیلتوں کا انکار کر دیتا ہے, لیکن اس کو صحابہ اکرام کی کوئی فضیلت گوارا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بغض میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کیا یہ فضیلت کا باعث ہے کہ نہیں. ان کے ساتھ چلنا, ان پر اپنی جان کو قربان کرنا, اور ان کا اس مشکل جو سفر تھا جس میں جان کا خطرہ تھا اس میں ساتھ دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا, کیا یہ کوئی فضیلت کی بات ہے کہ نہیں. کہتا ہے جی غار کوئی معراج نہیں ہے. آپ نے اس کے الفاظ سنے, کتنے گھٹیا قسم کے الفاظ بولے ہیں کہ غار کوئی معراج نہیں ہے, غار عرش نہیں ہے, غار سے افضل تو بیت اللہ الحرام ہے, غار سے افضل تو مسجد نبوی ہے. وہ پھر آگے سے یہ دلیلیں دیتا ہے کہ غار میں ہونا اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے, تو ان کے ساتھ جو بھی آدمی تھا اس کی کوئی فضیلت نہیں ان کے ساتھ وہاں پہ ہونا. میں کہتا ہوں کہ غار تو کہتا ہے کہ کوئی عرش نہیں ہے, یا غار سے افضل خانہ کعبہ ہے, بیت اللہ الحرام ہے, مسجد نبوی ہے. میں اب یہ ایک دو مثالیں قرآن سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک پتھر کا ذکر کیا ہے, اور اس پتھر کی اپنے قرآن میں فضیلت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ, کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لیجئے, اپنا جائے نماز بنا لیجئے. آج بھی حاجی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں کے رہنے والے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں, مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتے ہیں, وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کو چومتے ہیں, اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتے ہیں. ہے تو وہ پتھر. اس پتھر کو یہ فضیلت کہاں سے ملی؟ اب میرا سوال یہ ہے اعلیٰ یاری سی اور جتنے بھی اس کے چمچے ہیں, اس کے ہم نوالا ہیں, ہم فکر لوگ ہیں, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو کھڑے ہونے کا مقام ہے, جو مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں, وہ ایک پتھر ہے. پتھر کو اتنی فضیلت کہاں سے ملی کہ اللہ رب العزت نے اس کا قرآن میں ذکر کیا, اور اپنے پیارے محبوب کی امت کو, قیامت تک کے آنے والی امت کو, سارے لوگوں کو, مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لیجئے, اپنی جائے نماز بنا لیجئے. تو اس کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ تو جواب ہر مکتبہ فکر کا ہے, شیعہ بھی یہی جواب دے گا کہ اس لیے اس فضیلت, اس پتھر کو یہ فضیلت اس لیے ملی کہ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں. میں کہتا ہوں جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے ایک بار قدم لگ جائے, وہ اللہ کی نشانی بن جائے, اس کا ذکر قرآن میں آئے, اللہ رب العزت اس کی قرآن میں تعریف کرے, اور تمام دنیا کے مسلمان اس کی تعظیم اور توقیر کریں کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں. تو جس غار میں مصطفیٰ علیہ السلام خود لیٹے ہوئے ہیں, تو کیا وہ فضیلت والی جگہ نہیں ہے؟
اب میں کہتا ہوں کہ بتا مقام ابراہیم کی زیادہ فضیلت ہے یا غار ثور؟ اس وقت غار ثور کی زیادہ فضیلت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما ہے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اس پتھر پر. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کے امام، تمام نبیوں رسولوں کے امام، تمام نبیوں رسولوں کے سردار، اور اللہ رب العزت کے بعد سب سے بلند اور بالا اور عزت والی جو شخصیت ہے وہ اس غار میں موجود ہے. اب تو بتا کہ غار افضل ہے یا بیت اللہ الحرام افضل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جس جگہ پر میرے کریم آقا آج تشریف فرما ہے، جہاں پر ان کا روضہ انور ہے، قبر مبارک ہے، تو بیت اللہ الحرام کی بات کرتا ہوں. مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ عرش سے افضل ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. عرش سے بھی افضل ہے اس جگہ کو جہاں ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک ہی جگہ پر، ایک ہی قبر میں میرے کریم آقا کے پہلو میں ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے. تو وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے. اس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا، ماں بین بیتی منبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں پر ابو بکر صدیق، لوگ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے، اور ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دنیا میں اس کی قبر بھی جنت میں ہی ہے. میرے کریم آقا کی قبر جنت میں ہے، حضرت ابو بکر اور عمر کی قبر بھی جنت میں ہی ہے. لیکن یہ اندھوں کو فضیلت نظر نہیں آتی. یہ قرآن پڑھ کے، اب قرآن سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے. اب یہ تیرا عقیدہ ہے، سر عام تو چینل پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ قرآن میں نقصان ہو چکا ہے، قرآن میں تحریف ہو چکی ہے. تو قرآن تجھے کیا فائدہ دے گا؟ تو اسی آیت کا مصداق ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو ان گمراہوں میں سے ہے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن تجھ جیسوں کو گمراہ کر دیتا ہے، تجھے فیض نہیں دیتا. قرآن تیرے جیسے گستاخوں کو ہدایت نہیں دیتا. غار افضل نہیں ہے جی، غار کوئی معراج نہیں ہے، غار سے افضل بیت اللہ الحرام ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ قرآن کریم میں اس پتھر کی فضیلت بیان کر رہا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے. ایک اور غار کا بھی قرآن میں ذکر ہے. اب بات دوسری طرف نکل جائے گی. وہ غار اصحاب کاف ایک غار میں چھپ گئے تھے، انہوں نے بھی ظالم بادشاہ سے ڈر کر غار میں پناہ لی تھی. تو اس غار کے ان کے ساتھ جو چلنے والا کتا تھا نا، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. جو غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا تھا تو اللہ نے اس کے بیٹھنے کی کیفیت بھی بیان کی قرآن میں. وہ تو کتا تھا، اس نے کیا کیا؟ جا کے صرف جا کے وہ ان لوگوں کی چوکیدار کی غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا تھا. تو اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے تو فرمایا چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5، فرمایا چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 7 ہے، فرمایا 8واں ان کا کتا تھا. تو اس طرح ذکر سورہ کاف آپ پڑھے نا تو اس کتے کا ذکر قرآن میں ہے. میں کہتا ہوں تیرے جیسے بے فیض جو اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی نبی کی جو فضیلتوں کا انکار کرتا ہے، اس نبی کے ساتھیوں کی، اس نبی کے صحابہ کی فضیلتوں کا انکار کرتا ہے، میں کہتا ہوں تیرے جیسے بدبختوں سے وہ کتا اچھا ہے جس نے اللہ کے نیک بندوں کی عزت کی، ان کی تعظیم کی، اور وہ کتا جنتی بن گیا. اور تیرے جیسے انسان بھی جنتی نہیں بن سکتے، کیونکہ جو گستاخ اور جو صحابہ کا گستاخ ہے قطعی طور پر وہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاخ ہے، قرآن کا بھی گستاخ ہے. جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ صرف صحابہ تک گستاخی محدود نہیں رہتی. یہ میرا چیلنج ہے، جو ان سا مرضی میرے سامنے آئیے اس بارے میں کہ جو صحابہ کا گستاخ ہے، میں ثابت کروں گا کہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہے. اہل بیت کا پہلے گستاخ بنتا ہے، صحابہ کا گستاخ بعد میں بنتا ہے، جو بھی صحابہ کا گستاخ ہے. پھر کہتا ہے یہ جو ساتھ ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ غار کی فضیلت نہیں ہے. اللہ رب العزت، میں ایک اور قرآن سے مثال پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. قسم ہے انجیر کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے اس حال امن والے، ایمان والے، امن والے شہر کی. تو اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم بیان فرمائی قرآن کریم میں. قسم کھائی کس لیے؟ اب تیرے جیسا کوئی بھی، اب تو کہہ دے وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ حتیم ہے، وہاں پہ بیت اللہ الحرام ہے، اور کوئی چیزیں بتا دے. تو ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں اللہ تو اس شہر کی قسمیں کھا رہا ہے اپنے لا ریب کتاب میں، آخری کتاب میں جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. تو اس شہر کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ شہر تو دنیا میں اور بھی بڑے بڑے ہیں، بیت المقدس بھی ہے ایک شہر میں، اور تیرا قبلہ اول بھی ہے، اور بھی بہت سے شہر ہیں. اس شہر کی قسم کیوں کھاتا ہے؟
تو اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی دوبارہ قسم کھائی، پھر اسی قرآن کریم میں سورہ بلد میں لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کس لیے؟ کس لیے اے اللہ رب العزت، کس لیے اے ہمارے پروردگار، کس لیے قسم اس شہر کی؟ کیا یہاں پہ مقام ابراہیم ہے؟ کیا یہاں پر حتیم ہے؟ کیا یہ کعبہ ہے؟ صفا مروہ ہے؟ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تو اس شہر میں چلتا پھرتا ہے۔ تو میرا محبوب جس گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، اللہ رب العزت اس گلیوں کی، اس بازاروں کی، اس مٹی کی قسم اپنے قرآن کریم میں یاد فرماتا ہے۔ تو جس شہر کی قسم کھاتا ہے میرے محبوب کی وجہ سے، وہی محبوب اگر غار میں داخل ہو جائے تو کیا غار کی فضیلت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شہر کی از خود کوئی فضیلت نہیں ہے، گلیوں اور بازاروں کی از خود کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ فضیلت جس کو بھی ملی ہے نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے۔ میرے مصطفیٰ مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، مکے کی قسمیں قرآن کریم میں یاد فرمائی جا رہی تھی۔ وہ مدینہ میں ہے تو مدینہ سب سے افضل ہے، وہ غار میں تھے تو وہ غار سب سے افضل ہے۔ جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے وہ چیز سب سے افضل ہے۔ جس جگہ پر میرے آقا کریم آقا تشریف فرما ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، وہ بیت المعمور سے بھی افضل ہے، وہ بیت المقدس سے بھی افضل ہے۔ ہر جگہ سے افضل وہ جگہ ہے جہاں میرے کریم آقا تشریف فرما ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف محسوس ہوا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو آیت نازل کی تو میرے کریم آقا نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب بتا، یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ اللہ ہو اس کی تجھے فضیلت نظر نہیں آتی تو پھر تیرے اندھا ہونے میں شک نہیں ہے، تیرے گونگے ہونے میں شک نہیں ہے، بہرے ہونے میں شک نہیں ہے، تیرے گمراہ ہونے میں شک نہیں ہے کہ قرآن نے تجھے ہدایت نہیں دی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ رب العزت کا ساتھ جس کو مل جائے اس کی تو کہتا کوئی فضیلت نہیں ہے، اس غار میں ٹھہرنا کوئی فضیلت نہیں ہے، تو پھر تیرے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ تیرے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہو، میں کہتا ہوں جس کے ساتھ اللہ ہو وہ قیامت تک وہ بندہ کبھی راہ ہدایت سے ہٹ نہیں سکتا، وہ کبھی ڈول نہیں سکتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ساتھ ہے، کسی دنیا دار کا ساتھ نہیں ہے۔ تو اس غار میں اب یہ جو قرآن کریم میں اس ہجرت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اور پھر غار میں جانا سب سے بڑی ابو بکر صدیق کی یہ فضیلت ہوئی کہ حضور کے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ، کم و بیش صحابہ کرام میں سے صرف ابو بکر صدیق ہے کہ اس سفر میں جانے کے لیے، اس غار میں کریم آقا کا ساتھ دینے کے لیے، وہاں پر جانے کے لیے، وہاں پر جا کر ان پر اپنی جان کو قربان کرنے کے عوض میں اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کی صحابیت کو منسوخ کر دیا۔ صرف ایک صحابی ہے ابو بکر صدیق جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور یہ نص قطعی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور اس کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ تو اب جس کی صحابیت 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے قرآن سے ثابت ہو اور کوئی دوسرا اس فضیلت میں اس کا شریک نہ ہو، تو پھر بتا غار میں جانا فضیلت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہوئی کہ وہ غار میں داخل ہو گئے تھے۔ تو یہ غار کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور تمام شیعہ مفسرین، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، کہ ابو بکر صدیق ہی غار میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا۔ اور یہ حسن اللہ یاربی مانتا ہے، حسن اللہ یاربی مانتا ہے، کہ کہتا ہے کہ یہ میں مانتا ہوں، میں انہی دلائل کو مانتا ہوں کہ دلائل اسی پر گواہ ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب وہ غار میں گئے
تو واقعہ رستے کا آپ دیگر کتابیں پڑھیں، تفاسیر پڑھیں کہ ایک وقت رستے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، کندھوں پر اٹھا کے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں جب سراپا نبوت اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا تو میرے کریم آقا کے قدم مین شریفین ابو بکر صدیق کے سینہ سے لگے ہوں گے، تو اس وقت جو انوار و تجلیات کا نزول ابو بکر صدیق کے سینہ میں ہوا ہوگا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ قدم لگے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پتھر پر، تو وہ پتھر اللہ کی نشانی آج تک اس کی تعظیم کی جاتی ہے، تو جو ابو بکر کی تعظیم نہیں کرتا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے تیرے جیسا۔ تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غار ثور میں یہ جو ہجرت تھی، یہ کس کے حکم پہ اللہ ہجرت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ کا حکم تھا کہ ہجرت کیجئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیجئے۔ اب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے رشتہ دار، ان کے اہل بیت اور عزیز و قارب وہاں پر موجود تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک شخصیت کا انتخاب کیا، وہ ہے ابو بکر صدیق، کہ اس کٹھن سفر میں، اس یعنی کہ جو خون کے پیاسے تھے، قتل کرنے کے در پہ تلے ہوئے تھے، وہ لوگ ابو بکر صدیق جو بھی ان کے ساتھ ہوتا، انہوں نے اگرچہ اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، ان کو بچا لیا، لیکن انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ بنایا ہوا تھا کہ اس وقت جو بھی ان کے ساتھ ہوگا اور یہاں بھی میرے کریم آقا ملیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو ختم کرنے کا ارادہ بنایا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے حکم سے تھا ہجرت، کیونکہ اپنی مرضی سے تو میرے کریم آقا کوئی کام نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے نہ کوئی کلام کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ وہ یہ تو حسن اللہ عربی میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اللہ کے حکم سے جو کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے تھا۔ اگر ابو بکر صدیق پر ان کو پورا اعتماد نہ ہوتا، ان کی جانثاری میں کوئی شک ہوتا، اور جس طرح تیرے جیسے بدبخت کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منافق تھے، وہ تو دلوں کے راز جاننے والے تھے۔ ہمارا تو عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو بھی جاننے والے ہیں، اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، دلوں کے حالات جانتے ہیں۔ اگر تیرے جیسا وہ کہتا ہے ان کو نہیں پتا، تو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ان کو بتا دیتا ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ اس کی زبان پہ کچھ ہے، دل پہ کچھ ہے، اس کو ساتھ نہ لیجئے بلکہ کسی اور بندے کا انتخاب کیجئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کو ساتھ لے چلو۔ اگر میری ان باتوں پہ شک ہے کہ ابو بکر صدیق کو کہا کہ ساتھ لے چلو، یہ تیری اپنی حاشیہ آرائی ہے، یہ تیرا، بلکہ میں تجھے تیرے معصوم امام کی اس آیت کی تفسیر میں دکھاتا ہوں۔ یہ ہے میرے پاس تفسیر امام حسن عسکری، اور یہ عربی زبان میں ہے تفسیر امام حسن عسکری۔ تو یہ جو تفسیر قمی ہے اس کے جو میں پڑھنے لگا اس کے حاشیے پر بھی موجود ہے۔ تفسیر قمی کے یہ ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، تفسیر قمی جو تہران سے چھپی ہے اس کے حاشیے پر بھی یہ جو ہے نا صفحہ نمبر 165 اور 164 پر جو یہ تفسیر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور الگ سے تفسیر امام حسن عسکری بھی چھپی ہوئی ہے عربی زبان میں، وہ بھی موجود ہے۔ تو اس میں لکھا ہے، امام حسن عسکری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ آپ کی تفسیر ہے، مستند تفسیر جو آپ کے، جس کو آپ امام معصوم کہتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی معصوم کی بات ماننی ہے یا اپنی ماننی ہے، بلکہ آپ تو خدا کی نہیں مانتے تو امام کی کب ہم مانیں گے؟ آپ کے نزدیک تو وہ معصوم ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تحقیق جب جناب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائے کہ حق تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، یہ الفاظوں پہ آپ غور کرنا، یہ سارے آپ کی تفسیر کے الفاظ، اس میں ایک بھی میرا نہیں ہے۔ اور فرماتا ہے کہ ابو جہل اور اس کی قوم قریش کے سرداروں نے آپ کے قتل کی مصمم تدبیر کی ہے، اس لیے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ابو بکر کو اپنا مصاحب بناؤ۔ آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جبریل وہی لے کے آئے کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے ابو بکر کو اپنا مصاحب بناؤ، اور اسے کہہ دو کہ اگر وہ اسے کہو کہ اگر وہ آپ کی امداد کرے گا اور اس مشکل کام کو سر انجام دہی میں اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہے گا
تو اعلیٰ علیین میں وہ آپ کا رفیق ہوگا. یعنی جنت میں بھی وہ آپ, پھر دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی آپ کا رفیق ہوگا. کہ یہ اتنا مشکل کام ہے, اتنا کٹھن کام ہے, اس میں ابو بکر صدیق اگر آپ کا ساتھ دیتا ہے, آپ ان کے پاس جائیے, آپ کے ساتھ وہ چلتا ہے, تو پھر صرف دنیا میں تو وہ آپ کا ساتھی ہے ہی ہے, پھر وہ قبر میں بھی آپ کا ساتھی ہوگا, حشر میں بھی آپ کا ساتھی ہوگا, جنت میں بھی آپ کا ساتھی اور رفیق ہوگا. یہ امام حسن عسکری تفسیر آپ کی پڑھ کے میں سنا رہا ہوں, یہ ہماری کتاب نہیں, یہ تمہاری ہے. اور یہ علیین میں بھی آپ کا جو رفیق ہوگا. اس پر آگے کیا لکھتے ہیں, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے, یعنی ان کے گھر گئے اور فرمایا, اے ابو بکر تو راضی ہے کہ اس سفر میں میرے ہمراہ اور کفار قریش جس طرح مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں, اسی طرح تجھے بھی تلاش کریں, اور یہ بھی مشہور ہو کہ تو نے مجھے اس کام پر آمادہ کیا ہے, اور میری رفاقت کے سبب تجھ پر قسم قسم کے عذاب پہنچے. یہ کریم آقا کے الفاظ ہیں, ابو بکر کو کہہ رہے ہیں. کیا ابو بکر تو اس بات پہ راضی ہے کہ جس طرح مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کیا جا رہا ہے, تجھے بھی قتل کرنے کے لیے تلاش کیا جائے, اور یہ مشہور ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنے کے لیے تو نے آمادہ کیا ہے, تو نے اکسایا ہے, اور میری وجہ سے, میری اس رفاقت کی وجہ سے, اس سفر میں میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے, اس وجہ سے قسم قسم کے عذاب تمہیں پہنچے ہیں. تو ابو بکر صدیق کا آگے سے کیا جواب ہے وہ سنیے. فرماتے ہیں ابو بکر نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو وہ شخص ہوں کہ اگر آپ کی محبت میں مجھ کو قیامت تک سخت ترین بلاؤں میں گرفتار رہنا پڑے تو یہ میرے نزدیک اس امر سے بہتر ہے کہ میں آپ کی مخالفت میں دنیا بھر کی سلطنت کو قبول کروں. سبحان اللہ. یہ امام حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے قیامت تک سخت سے سخت ترین بلاؤں میں گرفتار رہنا پڑے تو یہ میرے نزدیک کوئی اہمیت کی بات نہیں, لیکن آپ کی محبت میں مجھے اگر سخت سے سخت عذاب پہنچتے ہیں, بلائیں میں گرفتار رہنا پڑتا ہے, لیکن یہ اس امر سے بہتر ہے کہ میں آپ کی مخالفت میں ایک لمحہ بھر کے لیے دنیا بھر کی سلطنت کو, یعنی کہ ایک لمحہ بھی میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا, اور آپ کی مخالفت میں اگر دنیا بھر کی مجھے سلطنت ملے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا, اس کو ٹھوکر مار دوں گا. لیکن آپ کی محبت میں مجھے عذاب بھی قبول ہے, پریشانیاں بھی قبول ہے, مصیبتیں بھی قبول ہے, ہر طرح کی پریشانی مجھے قبول ہے, لیکن آپ کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ اسی غار کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. غار میں رہنا کوئی فضیلت نہیں ہے جی, وہ غار میں جانا, غار کوئی عرش نہیں ہے. یہ جو تو نے بکواس کی ہے, میں اس کو بکواس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے تیرا. یہ جو تو نے کی ہے نا, یہ میرے نزدیک صرف اور صرف بکواس کی ہے تو نے, کہ جو ان کے ساتھ کوئی آدمی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, غار کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اندھوں کو واقعی کچھ نظر نہیں آتا. اب چاند چمک رہا ہو, سورج چمک رہا ہو اور کسی کو نظر آئے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے, اس میں چاند سورج کا کوئی گناہ نہیں. آگے کیا لکھتے ہیں, آگے لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کہہ رہے کہ مجھے وہ سلطنت قبول نہیں جو آپ کی مخالفت کر کے مجھے ملے. میری جان اور مال اور اہل و عیال سب آپ پر قربان ہوں. یہ ابو بکر صدیق کے الفاظ ہے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحقیق بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ میرے کریم آقا کے الفاظ سنیے. فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ تیرے دل پر مطلع ہوا اور وہ تیرے دل کی بات کو تیری زبان کے ساتھ اس نے متفق پایا کہ جو تیرے زبان پہ ہے وہی تیرے دل میں ہے. میرے کریم آقا نے تصدیق کر دی. اب تیرے جیسے کوئی اور رافضی اٹھے یا تو کہے کہ ان کے دل میں کچھ اور تھا, وہ منافق تھے, تو اب ہم تو کریم آقا کی بات ماننا ہی, کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, جو اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ان کی بات حجت ہے, تیری بکواس حجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے دل کو تیری زبان کے ساتھ متفق پایا, اور بالیقین خدا نے تجھ کو بمنزل میرے سمع اور بصر کے بنایا, کہ اللہ رب العزت نے تجھے میرے آنکھوں اور میرے کانوں کی طرح بنایا, اور تجھ کو میرے ساتھ وہ نسبت فرمائی ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے اور روح کو بدن سے ہوتی ہے. اب جسم کے اوپر سے سر اتار دیں تو جسم کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سر کی جسم کے ساتھ ہے. اب بدن سے روح نکل جائے تو بدن کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو فرماتے تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو بدن کے ساتھ روح کی نسبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے غار ثور میں جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت, جو تم جیسوں کو نظر نہیں آ رہی.
اب تو جو مرضی کہتا پھر کہ یہ وہاں پہ جانا فضیلت تھی یا نہیں فضیلت تھی، میں کہتا ہوں یہ تیری صرف بکواس ہے. اگر قرآن پڑھا ہوتا ہے، میں نے اب کسی اور کتاب کسی حدیث کا سہارا نہیں لیا، صرف میں نے قرآن کریم سے استدلال کیا ہے اور تمہاری ایک تفسیر بیان کی ہے، تفسیر قمی اور تفسیر امام حسن عسکری، اور شیعہ کی ہر تفسیر میں لکھا. اس بات کا میں نے حوالہ اس لیے نہیں کوئی پیش کیا نہ کہ تو خود مانتا ہے کہ غار ثور میں اس سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق ہی ساتھ تھے. اگر تو انکار کرتا تو پھر میں اس پر حوالوں کے انبار لگا دیتا کہ ہر شیعہ مفسر اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق ہی تھے غار میں. اور ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 راتیں تنہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے، اور ان کو کتنے فضائل ملے اور کتنے انوار و تجلیات کا ان پر نزول ہوا، یہ حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں، ان کا کریم آقا جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت جانتا ہے. اور اسی غار میں ٹھہرنے سے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، جس وقت فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. آگے الفاظ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے سکینہ کو نازل فرمایا، سکینت نازل فرمائی. کن پر؟ ابو بکر صدیق پر اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کی طرف سے جن کے اوپر سکینت نازل ہو، اور جس جگہ پہ بیٹھ کر ہو غار کے اندر، اور وہ اگر تو کہتا ہے وہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پھر اللہ کی سکینت جو نازل ہوئی اس کی کوئی فضیلت نہیں تیرے نزدیک. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اب میرے الفاظ تو نہیں. قرآن کا انکار کر دو، سرے عام قرآن کا انکار کرو، پھر لوگ تمہیں رافضی اشیاء نہ کہیں، ہے تو پہلے بھی ہے، پھر کھل کر تمہیں لوگ کافر کہیں گے کہ یہ قرآن کا سرے عام انکار کرنے والے ہیں. مانوی طور پر تم کرتے ہو، اور ویسے بھی کہتے ہو قرآن میں نقصان واقع ہو چکا ہے، اس میں کمی ہو چکی ہے، اور سرے عام کہو کہ ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ہم اپنی من نہیں مانتے. جو شیطان ہمارے دل میں القاء کرتا ہے نا، جو شیطانی خیالات آتے ہیں، ہم اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، ہم اللہ کا قرآن نہیں مانتے. سیدھی طرح کہہ دو، کیونکہ اللہ رب العزت تو قرآن میں ابو بکر صدیق کی شان بیان فرما رہا ہے، اور بھی 20 آیات موجود ہیں. لیکن جس پر تو نے اعتراض کیا غار والے واقعے پر، میں نے وہی صرف قرآن سے بیان کیا ہے، اور وہی جس کا تو نے انکار کیا وہی بیان کیا ہے، اور تجھے بتایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین تو نے گستاخی کی ہے، اللہ کے قرآن کی گستاخی کی ہے، اور اللہ کی بھی گستاخی کی ہے کہ اللہ سکینت نازل فرما رہا ہے، تجھے کہتا ہے تجھے کوئی فضیلت نہیں ہے. اس سکینت کی کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت جن کو نظر آتی ہے وہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور یہ ویسے بھی فضیلت جو ان کے غلام ہیں ان کو نظر آتی ہے، اہل ایمان کو نظر آتی ہے. قرآن سے ہدایت اہل ایمان پاتے ہیں. کافر بھی تو وہ تو قرآن پڑھ کے قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، مستشرقین میں سے تو بھی ایک ہے. تو لوگ تو قرآن پڑھ کے قرآن پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں. اللہ کی جو لا ریب کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس پر اعتراض کر دیتے ہیں، اور صحابہ پر اعتراض کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے. تیرے جیسے لوگ ان پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں یہ غار ثور کا واقعہ بیان فرما کر ابو بکر صدیق کی صحابیت کو منسوخ فرما کر سب صحابہ سے ان کو انفرادی شان عطا فرمائی ہے کہ کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے. اب اگر کوئی ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور وہ کافر ہے، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اور اللہ رب العزت نے جو شان غار میں جانے کے بعد ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور صحابی کا خاصہ نہیں، کسی اور صحابی کی قسمت میں نہیں ہوا، بلکہ یہ ابو بکر صدیق کا ہی خاصہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور ابو بکر صدیق وہ چاند سا مکھڑا اپنی گود میں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ان پر تجلیات کا نزول ہوا یہ وہی جانتے ہیں. تیرے جیسے کو یہ بات ہے، یہ عشق والے بندے ان کے غلاموں میں کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا شان عطا کر دی ہوگی.